السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصر اللہ خالد سننا اسٹوڈیو کی پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک کے اوپر، جس عنوان کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، وہ اگر میں یہ کہوں کہ جدید دور کے بہت بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے، تو یقینی طور پہ یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ٹاپک کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں باذن اللہ۔ تو میں سب سے پہلے اس ٹاپک کے حوالے سے ہماری جو مہمان شخصیت ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے مربی محترم جناب ڈاکٹر حافظ عبدالباسط فہیم صاحب حافظہ اللہ، جو کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کے ایک دینی بڑے درسگاہ کے اندر شیخ الحدیث کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے شیخ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا شیخ، کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی استاد جی، اللہ کا احسان الحمدللہ۔ استاد جی آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ ماشاءاللہ اسلام آباد سے آپ نے سفر کیا، چند دن پہلے دیکھا کہ آپ کراچی بھی گئے ہوئے تھے۔ جی الحمدللہ، سفر بہت اچھا گزرا۔ چلیں الحمدللہ۔ ہمارے جو شیخ ہیں جی، میں آپ کو بتاتا چلوں، جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں شیخ الحدیث ہیں الحمدللہ، جو ملک کے ایک بہت بڑی نامور دینی درسگاہ ہے۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ ہمارا آج کا ٹاپک ایک، اگر ہم کہیں کہ جدید مسائل کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس ابھی آ رہا ہے، اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ فتنوں کے دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ بھی بنتا جا رہا ہے، تو شاید یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ تو ٹاپک ہمارا آج کا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کس طرح سے اچھی، بہتر اور خوبصورت بنا سکتے ہیں کہ اس تربیت کے ذریعے ہم لوگ معاشرے کو اچھے فرد دے سکیں۔ تو استاد محترم، آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اسلام کے اندر کوئی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اہمیت ہے یا نہیں ہے، تو آیا کیا اسلام اولاد کی تربیت کے اوپر بات کرتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بارک اللہ فیک۔ گزارش یہ ہے کہ دین اسلام ایک کامل دین ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کا یہ دین احاطہ کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دین اسلام بچوں کی تربیت کے پہلو کو نظر انداز کر دے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جی بالکل۔ دین اسلام نے اس کا اہتمام اس وقت سے کیا ہے جس وقت اولاد کی تربیت کے بارے میں اہتمام کرنے کا دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یعنی ایسی جہالت پائی جاتی تھی ان دنوں میں؟ نہیں، میں ابھی بتانا چاہوں گا اسلام کیا کہتا ہے آپ کو، جی کہ آپ شادی کس سے کریں؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ۔ جی بالکل۔ آپ اس لڑکی سے شادی کریں جس کے پاس دین کا علم ہو، جو شریعت کو سمجھتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت آپ سے کہہ رہی ہے کہ یہ لڑکی کل کو ماں بننے والی ہے، زبردست۔ اس نے آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ہاں جی، تو آپ ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو آپ کے بچوں کے لیے بہترین مربیہ ثابت ہو سکے، ماشاءاللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان بچوں کی تربیت کر سکے۔ تو دین اسلام نے اس امر کا اہتمام شادی سے بھی پہلے کیا ہے۔ یعنی ہم اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ شادی کے لیے دعوت ہی ایسی دی گئی ہے کہ جس نے آگے دین اسلام کے طرز پہ بچوں کی اس نے تربیت کرنی ہے۔ جی، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، شیخ رسول اللہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین، بارک اللہ کہ فیک۔ اسلام یہ کہتا ہے جی جی کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا لڑکا آئے جو آپ کی بیٹی سے، آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لڑکے کے پاس دین بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ ہاں جی، دین کے لحاظ سے آپ اس کے اوپر مطمئن ہیں، اخلاق کے لحاظ سے آپ اس کے اوپر مطمئن ہیں، تو شریعت آپ کو حکم دیتی ہے، ترغیب دیتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی، اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دیں، رشتہ اس کو دے دیں۔ تو یہاں پہ بھی کیا کہا گیا؟ دین۔ جی جی، تو جب لڑکا بھی صاحب دین ہوگا، لڑکی بھی ایسی ہوگی جو دین کے اوپر ہوگی، تو ان دو لوگوں کے بیچ میں سے جو اولاد سامنے آئے گی وہ ایسی ہوگی کہ جو تربیت یافتہ ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو استاد جی اصل میں جیسے ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ابھی آپ نے یہ بیان بھی کیا، حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ دین والے لوگوں کو پسند کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں تو میرے خیال سے ابھی اس چیز کو تو سب سے زیادہ پس پشت ڈال دیا گیا ہے کہ دین والے لوگوں کو چھوڑ کے ہم کہتے ہیں جی پیسہ ہونا چاہیے، اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ تو اس کے پھر بہت سے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ ان نقصانات میں سے ایک نقصان وہ ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے، ہاں جی، کہ پھر اولاد وہ سامنے آتی ہے کہ جن کی تربیت دین کی روشنی میں نہیں کی جاتی اور وہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔
اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. تو یہ نقصان ہم دیکھ رہے ہیں اس کا. بالکل ایسے ہی. اچھا استاد جی ایک چیز میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا آپ سے، آپ اس پہ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ ہماری. دیکھیں ہمارے ہاں جو بچے کی ساری تربیت کی جاتی ہے نا شیخ، وہ تربیت ہم سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو اچھے ادارے میں بھیج دیا جائے، اس کو مال دے دیا جائے، اس کو ڈیوائسز دے دی جائیں، مطلب جس چیزوں کے ساتھ وہ سہولت حاصل کر کے اپنے معاملات وغیرہ کریں. تو آیا دین کے اندر ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، یا ہم یہ سوال اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ دین بچوں کی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلے کس چیز کو آگے لے کے آتا ہے، کون سی چیز سب سے پہلے ہونی چاہیے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہترین سوال ہے آپ کا. اس معاملے میں ہم نے قرآن کی طرف بھی دیکھنا ہے، جی اور دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھنا ہے احادیث کی طرف. جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تذکرہ کرتے ہیں قرآن حکیم میں لقمان کا. جی لقمان ایک اچھے بزرگ گزرے ہیں، دانا تھے، صاحب حکمت تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، جی اور بیٹے کی جو پہلی نصیحت کر رہے ہیں شیخ صاحب وہ کیا ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، جی کہ میرے پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز عقیدے سے ہوگا. جی بچے کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی قطعاً اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے. اچھا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جناب لقمان نے پہلے نمبر پہ بیٹے سے کیا کہا ہے کہ شرک نہیں کرنا. بالکل صحیح ہے جی. ایسے دوسرے نمبر پہ کیا کہا ہے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بالکل جی. یہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں مائیں جی بچوں کو کس سے ڈراتی ہیں؟ بلی سے، جی جی شیر سے، ہاں جی چور سے، ڈاکو سے. ایسے ہی ہے جی. اور جناب لقمان اپنے بیٹے کو کس سے ڈرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. سبحانہ و تعالیٰ سے. ایسے ہی ہے جی. بیٹے کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر رہے ہیں کہ بیٹا آپ کوئی بھی عمل کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، نیکی ہو یا برائی، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں نہ ہو. فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ. آپ یہ عمل کسی غار میں بیٹھ کے کریں، آسمان و زمین کے کسی کنارے میں چلے جائیں، یَأْتِ بِهَا اللَّهُ، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگا، روز قیامت تمہارے سامنے لایا جائے گا. یعنی کہ بچے کے دل میں یہ بات راسخ کر رہے ہیں کہ آپ کے ایک ایک عمل کا بیٹا حساب ہونا ہے. زبردست ہے. اللہ رب العزت کو اپنے سامنے رکھیں، جان لے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، جان لے کہ ان اللہ لطیف خبیر. جی لطیف کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں اردو میں؟ باریک بین. جی باریک. یعنی کہ معمولی بات بھی اللہ تعالیٰ سے اوجل نہیں ہے. خبیر، اللہ تعالیٰ ظاہری باتوں کے ساتھ ساتھ باطنی باتوں سے بھی باخبر ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نوٹس میں نہ ہو. ہاں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا تو ہم نے بچوں کو جوڑنا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بالکل جی. ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ اگر ہم عقیدہ کے اوپر سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو میرے خیال سے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں رکھی جاتی. آپ نے بھی بیان کیا کہ جیسے ہم بلی سے یا کسی اور چیزوں سے بچے کو ڈراتے ہیں یا ان کے دل کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو اس چیز کا اہتمام نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اہتمام نہ ہونے سے ہمیں کچھ نقصانات بھی پہنچ رہے ہیں اس کے معاشرے کے اندر؟ جی معاشرے میں ہمیں یہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ ہمارا بچہ جی اس عبارت سے ڈرتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. جی کسی جگہ پہ ساجی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مسکرائیے کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہاں مسکرائیے کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ بچے ہمارے چوری نہیں کرتے. ہاں جی. تو وہ کیمرے سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ڈرتے. بالکل ایسے ہی. بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹی عمر سے ہی بچے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیں. بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، بچوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کریں، بچوں کو احساس دلائیں کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی ذات ہے. اس کے بارے میں
انہیں وقتاً فوقتاً ہم خوراک دیتے رہیں۔ نصر اللہ بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا ایک چیز میں قرآن سے بیان کروں گا اور ایک چیز حدیث سے۔ جی بالکل، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ جی بالکل استاد جی، میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ہمارے ہاں حدیث سے بھی ایسا واقعہ ملے جس کے اندر ہمیں عقیدہ توحید کی طرف دعوت ملے کہ بچے کی تربیت ایسے کرنی ہے۔ بالکل، تو حدیث کی طرف اگر ہم جائیں گے تو پھر ہمارے سامنے دو حدیثیں ہوں گی، جی ایک میں عقیدہ اور ایک میں عمل۔ عقیدے کی طرف آئیں تو ترمذی شریف کی حدیث، نبی علیہ السلام سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے چچا کے بیٹے، ہاشمی، جی آل بیت کے فرزند، ایسے ہی ہے جی، اور ایک عظیم عالم دین، مفسر قرآن۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس زمانے میں کیا تھے؟ بچے تھے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا غلام اعلمک جی کلمات، کہ میں تمہیں چند باتیں بتانے لگا ہوں، چند باتوں سے تمہیں آگاہ کرنے لگا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اللہ رب العزت کے دیے گئے احکام کی حفاظت کریں، ان پہ عمل کریں، ان کو ضائع نہ کریں۔ جی جی، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کی حفاظت کریں، اس کے اوپر پابندی سے عمل کریں اور اس معاملے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ احفظ اللہ یعنی کہ آپ ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اس انداز سے جوڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مصائب سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پہ لگائے گا۔ زبردست، ماشاءاللہ، یعنی یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ جی۔ اور عمل کی طرف آ جائیں تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دو، نماز پڑھنے کے بارے میں اس سے کہو، جی۔ نماز پڑھنے کے بارے میں اسے تلقین کرو۔ 10 سال کا ہو جائے اب بھی نماز نہیں پڑھتا، 3 سال آپ اسے تربیت اس کی کرتے رہے، اسے ٹریننگ دیتے رہے، اسے لالچ دیتے رہے، ترغیب دیتے رہے، مسجد میں ساتھ لے جاتے رہے، اب بھی وہ نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، تو اب آپ اس کی ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے جو۔ اور ساتھ معاشرتی لحاظ سے کیا کہا؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دینے ہیں، ایک لحاف کے اندر، ایک کمبل کے اندر 2 بچے نہیں سوئیں گے۔ ہاں، اور ایسی خالص اور بہترین معاشرتی تربیت میرے خیال سے اسلام کے علاوہ کسی دنیا کے مذاہب کے اندر موجود نہیں ملے گی آپ کو، بالکل نہیں ملے گی۔ جی جی، شیخ آپ بات کر رہے تھے کہ بچوں کو بچپن میں ہی نا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی معرفت وغیرہ دینی چاہیے، تو مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی۔ ہم ریاض میں تھے تو ہمارے کسی ایک انڈین دوست تھے، ان کے ہاں کوئی دعوت تھی ہماری، تو وہاں پہ ہم گئے تو وہاں پہ کچھ انڈین مشائخ بھی تھے۔ تو بات یہی چل پڑی کہ بچوں کو ہم کس طرح سے یہ آج کے ورچوئل لائف کے یا سوشل میڈیا کے یا موبائل کی فتنے سے بچائیں۔ تو وہاں پہ بھی شیخ آپ والی بات کسی شیخ نے کی، انہوں نے کہا کہ مجھے تجربے سے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ بچپن میں بچے کو یہ سکھا دیں کہ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں دیکھوں نہ دیکھوں، تیری ماں دیکھے نہ دیکھے، تیرے بہن بھائی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات اگر اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ بڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ ہم زیادہ چانسز کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہ سے بچ جائے گا کیونکہ اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے۔ جی، بڑی عمدہ بات جو انہوں نے کہی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جی جی جی، تو یہ اچھا شیخ، ایک ہمارے ہاں دیکھیں آزادی والا معاملہ رہا نا، بھی جیسے ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو بچے کہتے ہیں جی ہم نے فلاں سننا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایک آزادی والا ہمارے پاس ایک معاشرہ چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی معاشرتی اسلام جو ہے یہ معاشرتی تربیت کے حوالے سے کیا ہمیں بیان کرتا ہے کہ معاشرتی طور پہ، عقیدہ کے طور پہ نہیں میں بات کر رہا جی، یعنی ایک اچھا انسان کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے جو سوسائٹی کی خدمت کرے گا؟ آیا اسلام اس حوالے سے بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ تو یہاں پہ آپ ایک حدیث کے اوپر غور کریں۔ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑکوں سے کہہ رہے ہیں، نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ راستے میں نہ بیٹھا کریں۔ صحابہ کرام آپ سے گزارش کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے گھروں میں تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہاں پہ ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر سکیں، مجالس قائم کر سکیں، تو مجبوراً ہمیں راستے میں ہی بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرنا ہوتی ہے۔ جی، تو آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے، پھر تم راستے کے حقوق ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا راستے کے حقوق کیا ہیں؟
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں سلام کہے اسے سلام کا جواب دو، جی، اور اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے گی تو اسے ہٹا دو، اور اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو، یعنی کہ دائیں بائیں جو لڑکیاں گزر رہی ہیں ان کا احترام کرو، انہیں گھورنا نہیں ہے، انہیں تنگ نہیں کرنا، انہیں پریشان نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ لڑکی گزرے اور آپ آخر تک اس کا تعاقب کرتے رہیں اور وہ پریشان ہو جائے. تو یہ اسلام جو ہے نوجوانوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کسی کو پریشان نہ کرے. اسلام اس قسم کا دین ہے. ماشاء اللہ. اچھا شیخ، اسلام یعنی یہ تو ہمارے پاس ایک مثال آ گئی نا معاشرتی ایک اچھائی کے اوپر، لیکن ہم لوگ جب مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں عمومی طور پہ، تو مجالس کے اندر بیٹھ کے ہماری مختلف باتیں ہوتی ہیں. اگر ہم آج کے دور کی مجلسوں کی بات کریں تو ہماری مجالس اب شاید اس طرح سے بیٹھ کے باتیں کرنا کم ہو گئی ہیں. ہم ایک سوشل میڈیا کے دور میں یا ایک ورچوئل لائف کے اندر، جس کو ہم ایک آرٹیفیشل لائف کہتے ہیں، اس زندگی کے اندر چلے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یا آپ کی احادیث سے یا قرآن مجید سے ہمیں کوئی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری مجلس چاہے وہ فزیکل ہے یا ورچوئل ہے، اس کے کیا آداب و آداب ہونے چاہیے؟ کیا اسلام اس حوالے سے بھی بچوں کی تربیت پہ کوئی بات کرتا ہے؟ جی، آپ اگر قرآن حکیم پہ غور کریں جی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پہ عموم ہوتا ہے. جی، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو بہت سے امور کو شامل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے فرامین آپ پڑھ لیں جو سورہ حجرات میں آئے ہیں، جی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ موبائل کو استعمال کرنے کے کیا آداب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم جی، جی، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. بالکل ایسے ہی. اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ موبائل میں یا موبائل کے علاوہ ہاں، جس طرح سے بھی ہے جو مجلس ہے کسی وہ بھی مجلس طریقے ہے. سے آپ کو اجازت نہیں ہے جی، کہ جی. آپ مردوں کا عورتوں کا مذاق اڑائیں. جی. اور آج آپ کے سوشل میڈیا میں دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہاں جی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بھی کہا کہ کسی کی جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے. جی. اور آج ہم موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں لوگوں کی جاسوسی کرنے کے لیے. ہاں جی، کسی کی بھی وہ پروفائل کھول کے چیک کرنا، ہاں جی اس میں کیا ہے. جی ہاں، کسی نے موبائل اپنا میسج کر کے ڈیلیٹ کر دیا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہیں اس کو واپس لایا جائے، سنیں آخر اس نے کون سی چیز ہے جس کو ڈیلیٹ کیا تھا. بلکہ اس میں سافٹ ویئر بھی آئے ہوئے ہیں جی، وہ میسج ڈیلیٹ نہیں ہوتا، حذف کرنے والا وہ کر دیتا ہے، لیکن وہ جس کے پاس گیا ہوتا ہے اس کے پاس وہ محذوف نہیں ہوتا. ہاں، تو وہ اس کے اوپر سن لیتا ہے جو بھی ہو. ہاں، وہ سن لیتا ہے. دیکھیں آپ یقین کریں شیخ صاحب کہ میں نے کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے سعودی علماء کرام کا ایک فتویٰ پڑھا. اچھا جی. فتویٰ یہ تھا کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی میسج کیا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر یہ میسج کسی اور کو فارورڈ کرے، کسی اور کو سنائے. اللہ اکبر. حالانکہ جی جی جس نے آپ کو میسج بھیجا ہے اس نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا، پابندی بھی نہیں لگائی. پابندی نہیں لگائی. جی ہاں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ میسج کسی اور نے سن لیا اور بھیجنے والے کو پتا چل گیا تو برا محسوس کرے گا. تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ میسج کسی اور کو سنائیں یا کسی اور کو بھیجیں. اور ہمارے ہاں تو شیخ بڑی بڑی لڑائیاں صرف اسی بات پہ ہو گئیں کہ کسی نے کسی کا میسج فارورڈ کیا. بلکہ ہمارے ساتھ خود بھی ایک کسی موقع پہ ایسے ہوا کہ میں آپ کے ساتھ اگر بات کر رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ کسی اور موڈ میں بات کر رہا ہوں، لیکن میری یہ جو بات ہے اگر اسی موڈ میں کسی تیسرے بندے کے پاس جائے گی تو وہ شاید اس کو کسی اور طرح سے محسوس کریں. تو ہوا یہی کہ میسج کسی کا گیا اور آگے چلا گیا تو اس سے تھوڑا سا نا شیطان کو مداخلت کرنے کا موقع مل گیا. تو بعض اوقات ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے میسج کرتے ہوئے کہ میرا میسج آپ نے آگے فارورڈ نہیں کرنا، یعنی پہلی بات یہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے پیغام ہوتا ہے. اس کے باوجود جی جی وہ لوگ آپ کا میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، بس اس سے کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں. ہاں جی. اور وہ کسی اور کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں. جی 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 جزاک اللہ خیر بارک فیکم. شیخ ہمارے ہاں ایک ابھی جو مسئلہ جس کو ہم لے کے چل بھی رہے ہیں وہ ہے جی تربیت اولاد کی. آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ کہ یہ آج کے دور کا جو اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، والدین آتے ہیں شکایتیں لے کے، بچہ بات نہیں سنتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، آخر اتنا مشکل یہ مسئلہ کیوں بن گیا ہمارے ہاں؟ کیا والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، لا علم ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی، اس کی وجوہات میں سے پہلی وجہ وہی ہے جس کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی ہے. جی جی کہ والدین دونوں ہی یا ان میں سے ایک جی وہ قرآن و حدیث کے علوم سے ناواقف ہیں.
وہ جانتے ہی نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام میں بچوں کی تربیت میں، تعلیم میں کس چیز کو زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی شیخ معذرت آپ کی بات کے درمیان میں جملہ بولنا چاہوں گا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں بچوں کی تربیت سے زیادہ مشکل کام والدین کی تربیت ہوا پڑا ہے؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی جی۔ دوسرے نمبر پہ یعنی کہ دوسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ والدین دین کے اوپر ہیں، جی وہ جانتے ہیں کہ اہمیت کس چیز کی زیادہ ہے، لیکن وہ دنیا کو دین پہ ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں۔ جی بالکل، ان کی نگاہوں میں دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس لیے وہ دینی تربیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دینی تعلیم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جی دو یعنی یہ میجر سبب ہیں، ایک تو یہ کہ خود بھی وہ دینداری ان کو نہیں پتا، اور دوسرا وہ وقت بھی نہیں دیتے شاید بچوں کو، اس وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو شیخ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو آج کل الحاد ایک سپیڈ سے پھیل رہا ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بندہ کوئی جناب رات کو سویا بچہ صبح اٹھ کے اس نے کہا جی میں خدا کا انکار کرتا ہوں، اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شروع سے چلتا آ رہا ہے، والدین اس کو ٹائم نہیں دے رہے اور اس کو دین کا علم سکھایا نہیں جا رہا، اس کو عقیدہ توحید سکھایا نہیں جا رہا، جیسے آپ نے بیان بھی فرمایا، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ وسوسے آہستہ 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 اس کے دل میں گھر کر لیتے ہیں۔ جی اس کی وجہ یہی ہے، آپ کی اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا جی شیخ کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں اور ایسے کالجز میں بھیج دیتے ہیں جی جی جہاں پہ دینی ماحول نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ماحول ہوتا ہے جو دین کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے جی بالکل۔ ایسے ماحول میں بچہ رہا ہے، پرائمری میں، مڈل میں، سیکنڈری کی تعلیم میں، کالج میں، جی دینی تعلیم اس کے مقابلے میں اسے نہیں دی گئی، جی دوسری تعلیم مسلسل دی جا رہی ہے۔ ہاں جی وہ بچہ مسلسل ایسے ماحول میں ہے جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عالم دین کا مولوی کہہ کے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جی۔ تو پھر ایسے ماحول میں رہنے والا بچہ جو 13 سال 14 سال 15 سال ایسے ماحول میں رہا ہے، تو وہ دین سے بیزار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ بلکہ آپ نے بڑا وہ شاندار جملہ بولا کسی مجلس میں ابھی جب ہم سن بھی رہے تھے کہ آپ نے کسی بچے کو تیراکی سکھائی نہیں ہے جی اور آپ اس کو سمندر میں پھینک رہے ہیں، جی یعنی بالکل۔ اس کو آپ نے عقیدہ توحید اور اس کی بنیادی باتیں نہ یاد کروائی ہیں، نہ سکھائی ہیں، نہ سمجھائی ہیں، جی اور اگر آپ اس کو ایسے ماحول میں بھیجیں گے تو وہ کدھر سروائیو کرے گا؟ اس کے دل میں تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ جی شیخ محترم آپ اس پہ غور کریں جی کہ ہم بچوں کی دنیاوی تعلیم کے اوپر کس قدر فوکس کرتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ایسے ہیں۔ ہی جی کوئی شک وہ اسکول میں بھی جاتا ہے، ایسے اسکول میں جس کی فیس بہت زیادہ ہے، ہاں جی اس کے باوجود ٹیوٹر کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے، اور ہر سبجیکٹ کے لیے الگ ٹیوٹر، جبکہ دین کی تعلیم کیا ہے، بس اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو دینی تعلیم دے دی۔ قاری صاحب کو بھی کوئی 1000 2000 روپے 1500 روپے رکھا ہوتا ہے کہ جی آپ نے پورا مہینہ اتنا کرنا ہے سارا معاملہ۔ تو ایسا بچہ جو دین سے اس قدر ناواقف ہے، اسے مسلسل دین کے خلاف ماحول دیا گیا ہے، تو وہ 15 سال کے بعد اگر ملحد بنتا ہے تو یہ بات کوئی زیادہ عجیب نہیں ہے۔ ہاں جی، جو اس کو فیڈ کیا گیا وہی اس کا باہر آ گیا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ بچوں کو آپ خود ٹائم نہیں دے رہے۔ اچھا شیخ بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ اختتام کی طرف تھوڑا سا لے کے جاتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ ہماری جو سننے والی آڈینس ہے، ناظرین ہے، وہ یہ چاہیں گے کہ ظاہر ہے اب ہم نے اس مسئلے کو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ چند چیدہ چیزوں میں ڈسکس کیا ہے، لیکن یقینی طور پہ ناظرین یہ چاہتے ہوں گے کہ پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں، یعنی کون سے ایسے ہمارے پاس کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں گے، کوئی ایسے پوائنٹس بیان کرنا چاہیں گے جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی مذہبی، اسلامی، معاشرتی، اجتماعی، انفرادی تربیت کر سکیں؟ جی اس کے لیے پہلی بات تو وہی ہے جس سے ہمارے آج کے اس پروگرام کا آغاز ہوا جی، کہ آپ اس کے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کریں جی جو بچوں کو دینی تربیت دے سکے۔ صحیح بات ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی رہائش کہاں پہ ہے، آپ کا بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا آپ خیال کریں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لو سر جی کہ جو ہماری رہنے کی جگہ ہے اس کا بڑا کردار ہے بچے کی تربیت کے جی بالکل، آپ کا بچہ کسی ایسی مسجد کے قریب ہونا چاہیے جس مسجد میں ایسے عالم دین ہیں جو مسلسل اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں، اللہ رب العزت کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جی، اور ہمیں بتاتے ہیں
اللہ رب العزت کے ناموں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ نے کس قوم کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوپر کیا کیا انعامات کیے. جی. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے، اللہ کے وجود کی دلیل موجود ہے. ایسے ہی کچھ. اب عالم دین ایسا ہونا چاہیے جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرے. اور والد کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایسے عالم دین کی مجلس میں وہ خود بھی حاضر ہو، اپنے بچے کو لے کر جائے، درس قرآن میں، درس حدیث میں، خطبہ جمعہ میں. لیکن آج کل ہم نے اپنے بچوں کو درس قرآن میں لے کر جانا یہ تو دور کی بات ہے، درس حدیث میں لے کر جانا دور کی بات ہے، خطبہ جمعہ میں لے کر نہیں جاتے. تو جب بچہ خطبہ جمعہ میں بھی حاضر نہیں ہوتا، درس قرآن میں حاضر نہیں ہوتا، درس حدیث میں حاضر نہیں ہوتا، اس کو دین کے لحاظ سے کوئی بھی خوراک نہیں مل رہی، تو پھر بچہ خراب ہوگا. اس لیے اچھی سوسائٹی کا انتخاب کریں، بچے کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کریں، بچے کے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، اور خود بھی بچوں کے ساتھ اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ بچے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. صحیح ہے شیخ. اصل میں نا ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر یہ ایک بہت بڑا فقدان کہہ لیں کہ ہمیں ایسے سکولز بڑے کم دستیاب ہیں. اول بعض علاقوں میں تو ہیں ہی نہیں، بعض جگہوں پہ اگر ہیں تو بڑے کم وہ دستیاب ہیں جہاں پہ اسلامی تربیہ کا یا اسلامی تربیت کا یا عقیدے وغیرہ کا یا باقی ساری چیزوں کا مکمل اہتمام کیا جاتا ہو. تو بچہ جاتا ہی شروع سے اس ماحول میں غیر اسلامی ماحول کے اندر ہے. ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ ایسے اسکول میں جا رہا ہے تو آیا والدین اس کے اوپر نظر رکھیں یا اس کی کس طرح سے اس کو تھوڑا سا ڈیل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ مسئلہ ہے، یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ آپ کا لوگوں تک پہنچے گا انشاءاللہ. اس حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. جی، جب اسکول ایسا ہے جی جس میں بچوں کی دینی تعلیم کے لحاظ سے کوئی زیادہ اہتمام نہیں ہے، جی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں نہ بھیجیں. صحیح ہے. اس کا کوئی دوسرا بندوبست کریں. چاہے آپ کے بچے کو دوسرے شہر میں بھیجنا پڑے، دوسرے محلے میں بھیجنا پڑے، آپ اچھے اسکول میں، دینی اسلامی اسکول میں اپنے بچے کو بھیجیں. دوسرے نمبر پہ اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے اپنے بچے کو اسی اسکول میں بھیجنا ہے، ہاں جی، تو پھر اسے متبادل دیں. آپ ایسے بچے کے ساتھ بیٹھیں، اس سے گفتگو کریں، اس سے پوچھیں بیٹا آج اسکول میں تو نے کیا پڑھا ہے، صحیح ہے جی، تاکہ آپ کے سامنے وہ شکوک و شبہات آئیں جو بچے کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ ان کا مداوع کر سکیں، ان کی تلافی کر سکیں، اور پھر بچے کو آپ عادت ڈالیں کہ وہ پڑھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ مشتمل کتب وہ پڑھے، ایسی کتب جن میں صحابہ کرام کی زندگی ہے، وہ پڑھے ایسی کتب جس میں ہمارے محدثین کا تذکرہ ہے، امام بخاری کا تذکرہ ہے، امام مسلم کا تذکرہ ہے، امام احمد بن حنبل کا تذکرہ ہے، امام مالک کا تذکرہ ہے. ہمارے یہ علماء کرام، ان کے بارے میں بچہ پڑھے تاکہ اس کے دلوں میں ان کی محبت بیٹھ سکے اور ان کی طرح بننے کی وہ کوشش کرے. شیخ آپ کی اس بات سے یعنی 2 پوائنٹس مجھے سمجھ آ گئے. ایک تو یہ کہ بچے کے ساتھ ڈسکشن ہونی چاہیے جو ہمارے ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اسلامی مدرسے میں جائے یا غیر اسلامی اسکول کے اندر کسی بھی طرح سے وہ جا رہا ہے، تو بچے کے ساتھ ڈسکشن گیپ بہت بڑا آ گیا، بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی آپ کا جو لب لباب ہے بات کا وہ یہ کہ بچوں کے ساتھ ڈسکشن کی جائے. اور دوسری چیز جو مجھے سمجھ آئی اس میں سے وہ یہ ہے کہ بچے کو مطالعے کا شوق ڈالا جائے، جی، اور ایسی کتابوں کے مطالعے کا شوق ڈالا جائے جو اس کو ہمارے اسلاف یا بزرگ یا نبی الاسلام یا آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت بیان کریں، دکھائیں کہ وہ کیسے تھے اور وہ کیا کیا معاملات کرتے تھے. تو بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرن. اس کے علاوہ شیخ کوئی پوائنٹس آپ بیان کرنا چاہیں، کوئی آپ کے خیال سے جو اس سے مزید کچھ جس سے بچوں کی تربیت کی طرف ہمیں رہنمائی ملے؟ جی، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جی، تو والد کی یہ ذمہ داری ہے اگر وہ بچے کو موبائل دے رہا ہے، ہاں جی، کہ بچے کو بتائے کہ آپ نے کس شخصیت کی گفتگو سننی ہے. آپ بچے کو ان علماء کرام کی طرف لے کر جائیں جو علماء توحید ہیں، جو اسے شرک و بدعات سے بچا سکیں، جو بچے کو صراط مستقیم پہ گامزن کر سکیں. تو جو اچھے علماء کرام ہیں ان کے بارے میں والد پہلے خود رہنمائی لے، جی جی جی، آگاہی لے، اور پھر بچوں کو آگاہی دے اور بچوں کو بتائے کہ بیٹا آپ نے اس عالم دین کی گفتگو مسلسل سننی ہے. اس عالم دین کی گفتگو کا بھی گہرا کردار ہوگا، گہرے اثرات مرتب ہوں گے اس بچے کو، شخصیت سازی کے اندر اس کا بہت اچھا گہرا اثر ہوگا. شیخ یہ تو جو باتیں ہیں نا، اس ساری چیزوں میں یہی چیز آ رہی ہے کہ
والدین کا بچوں کے ساتھ جو گیپ بنا ہوا ہے نا اس کو کم سے کم کیا جائے، بچے کو وہ اچھی طرح دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا معاملات کر رہے ہیں۔ تو شیخ آپ کا بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، معاملات کے اندر برکتیں نازل فرمائے، آپ سے زیادہ سے زیادہ خیر کا کام لے، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اگر میں شیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب حافظہ اللہ کی بات کو مختصراً بیان کروں تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو مسائل تربیت کے حوالے سے پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شادی کا انتخاب کرنے کے لیے دین کو پریورٹی نہیں دے رہے، اہمیت نہیں دے رہے، حالانکہ دیندار خاتون کو اہمیت دیں تو وہ آگے اچھی دینی تربیت کر سکے گی۔ پھر دینی تربیت کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں فقدان یہ پایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو عقیدہ توحید کی طرف نہیں لے کے آ رہے، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس اتنا مطالعہ وسیع موجود ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی کے اندر، احادیث کی روشنی کے اندر ہم اپنے بچے کی تربیت کر سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لے کے چلتے تھے اور ہم نے یہ چیزیں بیان کرنی ہے۔ اسی طرح سے شیخ کی باتوں سے جو ایک بہت بڑا پوائنٹ ریز ہوا ہے وہ یہ ہے کہ والدین، آج کے دور میں والدین اور بچوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، بات شیئر کرنے کے حوالے سے، ان کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، ان کے خدشات کے حوالے سے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا معاملات کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیں اختصار کے ساتھ، جو چونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اس کے اوپر ایک لمبی ڈسکشن کی ضرورت ہے اور ہر پوائنٹ کو کھول کے بیان کرنے اور اس کے حل وغیرہ کے حوالے سے بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اگر ہم ان چند چیزوں کے اوپر غور کر لیں تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم کسی حد تک یہ جو تربیت اولاد کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنے والے ہو جائیں گے۔ میں دوبارہ شیخ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کا سفر کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جہود قبول فرمائے اور سنت اسٹوڈیو میں آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس گفتگو کے ذریعے ہمارے ناظرین کو فائدہ بھی پہنچائے اور وہ اپنے اس مسئلے کا حل کر سکیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ جلد ہی اپنی اگلی نئی قسط کے ساتھ، نئے مسئلے کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ مکمل پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز موجود ہیں وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہود قبول کرے اور اخلاص عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔